اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ ہاں بیٹا، سوال یہ ہے کہ نماز اور تسبیحات سے ہماری دنیا پہ بھی فرق پڑتا ہے یا خالی آخرت کے لیے ہی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نماز اور تسبیحات سے ہماری دنیا پہ بھی فرق پڑتا ہے یا صرف آخرت ہی کے لیے ہے؟ دونوں کے لیے ہے بھائی۔ قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے، سورہ بقرہ آیت 201، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا اور آخرت کی اللہ سے بھلائی مانگو اور آخرت کی آگ سے پناہ۔ اصل میں دنیا اور آخرت الگ الگ نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا کو اللہ اس کے رسول کے تابع ہو کے گزاریں گے اور اس حساب سے نمازیں اور تسبیحات رکھیں گے جو حکم ہے، تو آپ کی آخرت سمجھ جائے گی۔ تو دنیا میں تو آپ کو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لازمی ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا نہ ہو، لیکن اس کا فائدہ آخرت میں زیادہ ہوگا آپ کو، اگر آپ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہو تو۔ سوال یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ عمرے پہ جانا ہے، پہلے ماں باپ کو عمرہ کرانا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، بیوی کے ساتھ عمرے پہ جانا چاہ رہے، ماں باپ زندہ ہیں، کیا پہلے ماں باپ کو عمرہ کرائیں یا بیوی کے ساتھ عمرہ کر جائیں؟ بھائی اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے اتنی کہ ماں باپ کو عمرہ کرا سکیں تو آپ کے اوپر انہیں عمرہ کرانا فرض نہیں ہے۔ آپ کے اوپر عمرہ کرنا بھی فرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ کم سے کم اپنی بیوی کو اور آپ خود جو ہے وہ اللہ کا گھر دیکھ آؤ اور اللہ سے دعا کر کے آؤ وہاں کہ اتنے پیسے اللہ آپ کو دے دے کہ آپ اپنے ماں باپ کو حج کراؤ، نہیں تو عمرہ بعد میں کرا دو، اتنا مال مانگو اللہ سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ نیکیوں کا جو ثواب ہے رمضان میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے فرضوں کا، تو اگر زکوٰۃ جو ہے رمضان میں ادا کی جائے تو 70 گنا زیادہ ملے گا۔ بالکل بھائی، بالکل ملے گا 70 گنا زیادہ، لیکن اگر آپ رمضان سے پہلے لوگوں کے گھروں کا اناج کا انتظام، ان کے روزوں میں سہولیت غریبوں کے، کہ انہیں مزدوری پہ نہ جانا پڑے اور ان کے بچے جو ہیں وہ صرف روٹی سے روزہ نہ کھولیں بلکہ ان کے لیے تھوڑے لوازمات کا اگر آپ انتظام کر دیں گے تو رمضان میں تو 1 کا 70 ملے گا، رمضان سے پہلے 1 کا 700 ملے گا۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ تو اب دیکھ لو 70 اور 700 میں کتنا بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش یہ کرو کہ ضرورت مند دیکھو، اس میں خود غرضی نہ کرو 1 کا 70 والا، بلکہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ وہی کہتا ہے 700 گنا نہیں، میں اس سے بھی زیادہ بڑھا کے بھی دے سکتا ہوں۔ تو آپ اللہ پہ پورا بھروسہ رکھو اور اس پہ توکل رکھو، تو وہ انشاءاللہ 700 ہے اس سے بھی بڑھا کے دے گا آپ کو۔ آپ نے حدیث کی بات کی کھجور کی اور کولڈ ڈرنک دینے کی، تو اللہ تعالیٰ مہنگی چیزیں دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کل میں نے کسی بات میں بات کہی تھی کہ آپ کھجور یا کولڈ ڈرنک اس طرح کی بوتلیں رکھ دیں لوگوں کو کہ جو اٹریکٹ ہو لوگ اور آپ کے سامان سے روزہ کھول لیں، تو اللہ مہنگی چیزیں دیکھے گا یا نیت دیکھے گا؟ اللہ تو نیت ہی دیکھے گا، مگر میں نے آپ کو ایک شارٹ کٹ بتایا تھا۔ مان لو آپ کے پاس 100 روپے ہیں، آپ کی طبیعت چاہیے کہ میں 1 روپے والی کھجور 100 لوگوں کو کھلوا دوں، وہ مان لو اس طرف اٹریکٹ ہی نہ ہوئے، آپ نے 20 روپے والی کھجور ایک بڑی رکھ دی، 5 کھجوریں، لوگ اٹریکٹ ہوئے اور 5 نے روزہ کھول لیا، آپ کامیاب ہو گئے۔ وہاں اللہ تو اپنے رسول کے ذریعے بتا چکا کہ تم اگر روزہ کھلوا دو گے تو روزے دار کے برابر تمہیں اجر ملے گا۔ وہ میرا اٹریکشن کا معاملہ تھا جو میں بتا رہا تھا۔ ویسے جو اسلام مذہب ہے وہ کوالٹی کا مذہب ہے، آپ جتنی اخلاص ہے، جتنی اچھی نیت کے ساتھ جو کام کرو گے وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ ایک بار ایسا ہوا جنگ خیبر کے لیے جب مال مانگا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ جس کے پاس جو تھا وہ لے کے آ گیا۔ ایک انصار صحابی تھے، انہوں نے ساری رات ایک یہودی کے ہاں جو ہے وہ کنویں سے پانی نکالا اور اسے چند کھجوریں اور چھوارے ملے، تو جو وہاں کے لوگ تھے مدینے کے انہوں نے ڈھیر لگا رکھا تھا مال کا، حضور کی کال تھی مال کی ضرورت ہے۔ تو جو منافق تھے کچھ ان میں کے بیچ میں چھپے ہوئے، جب وہ ایک پوٹلی میں کھجوریں لے کے آئے، آدھی انہوں نے اپنے گھر میں دے دی اور آدھی لا کے حضور کو کہ حضور آدھی تو میں بچوں کے لیے دے آیا اور آدھی ہے۔ تو وہاں جو بیٹھے تھے منافق، انہوں نے لو بھائی لو، ان چند کھجوروں سے جنگیں لڑی جائیں گی، اب تو ان سے جیت ہوگی اب چند کھجوروں سے۔ جب نبی کے کان میں بات پڑی تو حضور نے اس پورے ڈھیر پہ وہ چند کھجوریں تھیں پھیلا دی اور یہ فرمایا کہ اس انصار صحابی کی یہ کھجوریں اس پورے ڈھیر سے زیادہ اللہ کے ہاں قبول ہیں۔ تو نیت کا حساب ہوتا ہے۔
تو منافق تو یہ سوچ رہے تھے کہ اس کی مذاق اڑائیں، وہاں اللہ کے ہاں قبولیت آ گئی رسول اللہ کے منہ سے۔ تراویح کے درمیان پانی تو پی سکتے ہیں؟ جی، تراویح کے درمیان پانی تو پی سکتے ہیں؟ کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ نہیں، جیسے ان کا سوال یہ ہے تراویح کے درمیان کیا پانی پی سکتے ہیں؟ بالکل پی سکتے ہیں بھائی۔ ابھی بےرحمتی والی بات ہے یہ۔ کیا وہ الگ چیز ہے، اگر آپ جان کے کر رہے ہیں، آپ کو پیاس تو ہے نہیں، آپ صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو وہ جو ان کا سوال تھا کہ نیتیں پہنچتی ہیں اللہ تک، تو نیت آپ کی پتہ لگ گئی اللہ کو کہ آپ ٹائم پاس کرنے جا رہے ہیں، پانی پینے یا بیڑی پینے یا چائے پینے، آپ نے بے حرمتی کر دی وہاں۔ لیکن اگر آپ کو پیاس ہے تو آپ پانی پی کے آ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے بالکل۔ اللہ سختی نہیں کرتا، اللہ تو آسانی چاہتا ہے۔ اگر کسی کی خواہش ہے اپنا میں ڈالتا ہوں، اس کے گھر میں ماں باپ بھی موجود ہیں، تو ان کو لے کے جانا ضروری ہے۔ ابھی تم دیر سے آئے گا، یہی سوال تو ہوا سب سے پہلا۔ ضروری نہیں ہے لے جانا، مطلب پہلے آپ خود کری آؤ، اور کیونکہ کمائی آپ کی ہے۔ ویسے تو اگر وہ یہ کہیں کہ بھائی تو ہمیں پہلے کرا، تو پھر تو آپ کو سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ میرے نزدیک تو آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے، ان کا نان نفقہ، ان کا خرچہ وہ ضروری ہے آپ کے اوپر، لیکن انہیں عمرے کرانا وہ نفلی عبادت ہے۔ حج پہ بھی یہی بات اپلائی ہوگی۔ ان پہ اگر مال ہوتا تو ان پہ حج فرض تھا، آپ کے پاس مال ہے تو آپ پہ حج فرض ہے، ان کا حج آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور کافروں کو کافر، اس میں ان کی کیا غلطی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے یار۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور کافروں کو کافر، اس میں کافروں کی کیا غلطی ہے؟ بھائی اللہ نے تو تمام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ سلیم فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی فطرت پہ۔ اس کے بعد ماں باپ اسے مجوسی، صابی یا مسلمان یا یہودی یا عیسائی بناتے ہیں۔ یہ بس یہ سمجھو آپ کہ اللہ کی خوش نصیبی سمجھ لو اپنی آپ، کہ اللہ نے آپ کو چن لیا اور ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ آپ کے لیے آسان ہو گیا دین پہ چلنا۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ دین پہ نہیں چلتے اور نام کہ آپ مسلمان ہیں، تو نبی نے تو فرمایا کہ کفر میں اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اب بھیڑ کی بھیڑ اکٹھی ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ جو نمازیں پڑھتے بھی ہیں 5-4% لوگ پوری امت میں، ان میں بھی 95% جو ہے فجر نہیں پڑھتے۔ آپ کے اپنے معاشرے میں دیکھو نا، پوری مسجدیں بھری رہتی ہیں سارے سال، عصر میں اور مغرب میں اور فجر میں لوگ نظر نہیں آتے۔ تو ناموں سے تھوڑی وہاں حساب ہوگا۔ یہ تو کسی نے خوش فہمی میں سوال کر دیا۔ کافر یا مسلمان اللہ نے نہیں پیدا کیے، اللہ نے تو انسان پیدا کیے۔ اس کے بعد ان کے ماں باپ انہیں تربیت دیں گے، تربیت کے باوجود بھی ان کی اپنی چوائس ہے جوان ہونے تک وہ کس مذہب پہ رہتے ہیں، کہ وہ میونسپلٹی کے مسلمان ہیں، اللہ کے رجسٹر میں مسلمان لکھے گئے نہیں لکھے گئے۔ اب کوئی رام چندر ہے اور وہ اللہ اس کے دین پہ چلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو گئے، نام سے کیا ہوتا ہے یار؟ اس کے دل میں اللہ نے دین اتار دیا، نام بھی نہ بدلے چاہے۔ اگر شرکیہ نام نہیں ہے، حضور نے بہت سارے نام نہیں بدلے صحابہ کے، جو جاہلیت کے زمانے تھے کہ نام تھے وہی چلتے رہنے دیے جن میں شرک کی بو نہیں آتی تھی۔ یہ تو بالکل نہیں۔ جو اللہ اس کے رسول کے تابع چلے گا، رسول اللہ کے حساب سے زندگی گزارے گا، وہ مسلمان ہے۔ ادروائز نام کے مسلمان ہیں، یہاں راشن مل جائے گا، میونسپلٹی میں آدھار کارڈ بھی لکھا جائے گا، اللہ کے یہاں نہیں لکھا جائے گا۔ مطلب جن کاموں کو اللہ نے قرآن میں منع کر دیا، آپ ان سب کاموں کو کر رہے ہیں، اللہ کے باغی ہو آپ، اور آپ مسلمان کی نہیں جاؤ گے؟ اول تو مسلمان اور مومن میں ہی فرق قرآن نے کہا۔ سورہ حجرات آیت 13 کہ اے نبی، یہ تیرے سے آگے کہتے ہیں بدو کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو یہ ایمان میں نہیں آئے، ابھی یہ اسلام میں آئے ہیں، ایمان تو ان کے دلوں میں بھی راسخ ہی نہیں ہوا۔ قرآن کی آیت بتا رہا میں آپ کو۔ تو ایمان میں اور اسلام میں فرق ہے۔ آپ اسلام میں تو ہو سکتے ہو، ایمان میں ہونے کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں، انشاءاللہ کسی اور دن موضوع سے بنا لیں گے اور پھر میں بتاؤں گا آپ کو۔ سوال یہ ہے، اگر بہن اپنا حصہ بھائیوں کو معاف کر دے تو کیا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، بہن اپنا حصہ اگر بھائیوں کو معاف کر دے جائز ہے؟ ہاں ہے تو جائز، مگر اس کا طریقہ ہوگا میرے بھائی، جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے نا کہ بہنیں اپنا حصہ معاف کر دیں، نہ معاف کرے تو بھائی جو ہے ان سے قطع تعلق کر دیتے ہیں۔ اگر مانگ لیں تو برا مانتے ہیں کہ لو جی حصہ مانگ رہے، یہ جملے اختیار کرتے ہیں، ہم نے تو تیری شادی کر دی، ہم نے تجھے پڑھا دیا، سب حرام ہے، ناجائز ہے بالکل۔ طریقہ یہ ہے کہ باپ کے مرتے ہی
زیادہ 3 دن کا شوق بتایا تمام میتوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اگر مہمانداری ہے باہر کے لوگ ہیں اور 5-4 دن بڑھا لو، مہینے بھر تک بڑھا لو، بس اس سے آگے نہیں. کیونکہ آج ہی میرے پاس ایک سوال یہ بھی آیا، میں وہ جوڑ دوں اسی میں کہ ترکے کا جو معاملہ ہے وہ کتنے دن تک ٹالا جا سکتا ہے ترکہ بانٹنے کا. تو 3 دن یا 5 دن یا 10 دن رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے کہ ہمارے باپ کا یہ مال ہے، نہیں بھی اکٹھے کرنا، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، سارے بہن بھائی بیٹھ جائیں کہ یہ باپ کا مال، اتنا سونا، اتنا کیش، اتنی جائیداد ہے اور اتنی ان کی قیمت بن رہی. جو ان میں سے قیمت دے کے رکھنا چاہے وہ بلڈنگ رکھ لے، سونا رکھنا چاہے سونا رکھ لے، پیسہ اکٹھا ہو، وہ سب بہن بھائیوں میں بٹے، بھائیوں کا دگنا، بہنوں کا ایک حصہ. اور یہ ہوگا جب ان کی وصیت پوری کر دی جائے، اگر انہوں نے کوئی وصیت کی یا ان پہ کوئی قرض ہو وہ ادا ہو جائے میت پہ. اس کے بعد یہ حصہ سب بہن بھائیوں میں بڑھ جائے. اس کے بعد بہن اپنے حصے میں آنے کے بعد کہ بھئی یہ میرے حصے میں 13 لاکھ آئے اور میرا فلاں بھائی غریب ہے، میں اسے ہبے کر رہی. اس طرح تو ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ بڑا بھائی لے کے اپنی طرف کر کے سارا مال اور میں چھوٹے بھائی کو دے رہا، اور بہنوں کا حصہ ہی میں نے چھوٹے بھائی کو دے دیا، بہنیں اپنے گھر میں خوش ہیں اور یہ پریشان حال ہے. یہ نہیں چلے گا، حق تلفی میں بڑا والا پھنس جائے گا. اور اس طرح بہنیں بھی معاف نہیں کر سکتی. ایک بار ان کے قبضے میں آنا ضروری ہے مال. یہ میں نے بہت وضاحت کے ساتھ آج ترکے کا معاملہ کھول دیا، اس لیے کسی غلط فہمی نہ رہے. مال قبضے میں آنے کے بعد وہ اگر ہبے کرنا چاہے تو بالکل مالک ہے، وہ اپنے ہسبینڈ سے مشورہ کرے، اپنے بچوں سے. ایک بھی نہیں دے گا، ایک بھی 1% شاید دے دے تو بات الگ ہے. مال جب ٹوٹلی آئی بھی ہوگی نا 13 لاکھ کی یا 15 لاکھ کی، تو پھر دیکھیں، میں پھر دیکھوں کون سی بہن دے رہی. تو دبا دیا جاتا ہے انہیں ان کا جو مال ہے وہ ہڑپ کر لیا جاتا ہے، اور وہ مطلب مسوس کے دل کو زندگی گزارتی ہیں. میرے اپنے قریبی لوگوں میں اس طرح کے میں نے کیس دیکھے، اور تڑپتی رہتی ہیں، مرتی مر گئی، لیکن بھائیوں نے حصے نہیں دیے. کیسے حساب ہوگا وہاں پہ؟ ایک ذرا سی 1 انچی زمین کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے توق بنا کے ڈالے جائیں گے گلے میں. یہ حدیث پاک بتا رہا میں آپ. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں. یہاں کے کروڑوں روپے جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، کتنی زندگی سب چھوڑ کے مر جانا ہے. اس لیے اپنی بہنوں کا اور اپنی بیٹیوں کا حصہ ضرور دیں، کیونکہ اسی حصے میں سے آپ کی شادی ہوئی، اسی میں سے ان کی شادی ہوئی، اسی میں سے آپ نے تعلیم حاصل کری باپ کے مال میں سے، اسی میں سے بہنوں نے تعلیم حاصل کری. تو یہ جملہ بھی نہیں کہنا کہ ہم نے تجھے جہیز دے دیا، کہ ہم نے تجھے تعلیم دلا دی، ہم نے تجھے پال دیا. پالنے والا اللہ ہے. مال باپ کا تھا، آپ کے لیے اور اس کے لیے. کچھ ہے مانگے انتقال ہے اس میں، وہ بھی بالکل یہی بات ہے. ماں، ان کا سوال یہ ہے کہ ماں کا ترکہ کس طرح سے، بالکل جس طرح باپ کا ترکہ بٹے گا اسی طرح ماں کا ترکہ بٹے گا. اس میں بھی بھائیوں کا دگنا اور ماں کا، اس کا بہن کا آدھا. ماں کے جیسے زیور ہے سب اسی طرح بٹے گا بھائی. اسی طرح. ہاں، اگر ماں وصیت کر جائے کہ میرے فلاں غریب رشتہ دار کو میری بہن کی بچی اتنی پریشان ہے، اسے اس میں سے 10 تولہ دے دینا، میرا 150 تولہ سونا ہے، تو اس وصیت کو پوری کرنے کے بعد 140 تولہ سونا پھر بہن بھائیوں میں اس کی اولاد میں بٹے گا. یہ نہیں کہ صرف وہ لڑکیوں کو دے دیا جائے. یہ بھی ہوتا ہے. آپ کا سوال بھی بالکل درست ہے. اٹھا کے زیور بیٹیوں میں بانٹ دیا جاتا ہے کہ ان کی ماں تو یوں کہتی کہ میں اپنی بیٹیوں کو، ماں کے کہنے سے نہیں چلتا، اللہ رسول کے کہنے سے چلتا ہے. وہ اسی طرح بٹے گا کہ بیٹوں کا دگنا اور بہنوں کا آدھا. زیور بھی اسی طرح بٹے گا. بھائی لینے کے بعد مان لو ان کے حصے میں، کسی بھائی کے حصے میں 10 تولہ سونا آیا، وہ کہے بھائی میری فلاں بہن غریب ہے، یا میں نے اپنی خوشی سے اپنی بہن کی محبت میں اس نے میری بہت خدمت کری، آگے میری بیوی کا بہت خیال کیا، میری بچوں کا، میں دے رہا 10 تولہ، چلے گا. لیکن قبضے میں آنے کے بعد اگر ایک ہی کاروبار ہو خالی